شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ از مولانا عبید اللہ سندھی بآواز قیام الدین۔ باب پنجم، قرآن کا انٹرنیشنل انقلاب۔ قرآن کے اولین مخاطب قریش۔ سورہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق یہ تصریح کی گئی ہے کہ آپ کے پہلے مخاطب امیین ہیں۔ امیین سے مراد عرب کے وہ قبیلے ہیں جنہوں نے قریش کی امامت کو تسلیم کر لیا تھا۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن عظیم نے اس طرح واضح کیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دعا کی تھی کہ ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ پیدا کی جائے اور یہ بیت یعنی خانہ کعبہ اس کا منبع اور مرکز ہو۔ ظاہر ہے اس امت کو ایک نبی کی ضرورت تھی جو دین ابراہیمی کی صحیح معنوں میں تعلیم دے اور اسے تعلیم و تزکیے کے ذریعے اس قابل بنا دے کہ وہ ابراہیمی دین دنیا کی تمام قوموں میں پہنچا سکیں۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے تھے کہ وہ قریش کی اصلاح کریں، ان کو تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر کے ان کو اقوام عالم میں اسلام کا نقیب اور اس کی نشر و اشاعت کا حامل بنائیں۔ بے شک قریش حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور حضرت ابراہیم کا وطن عراق اور پھر فلسطین تھا، لیکن قریش عربوں کے ساتھ مل جل کر عرب بن چکے تھے۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل عرب میں آ کر آباد ہوئے، ان کی اولاد بہت پھیلی اور آگے چل کر ان کے مستقل قبائل بن گئے۔ تورات میں ایک پیشگوئی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 12 سردار ہوں گے۔ ہم اس پیشگوئی کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اولاد اسماعیل کے ذریعے عرب میں ابراہیمی دین کی اشاعت ہوگی اور آگے چل کر ان کے 12 سرداروں کی وساطت سے سرزمین عرب حنیفی ملت کا مرکز بنے گی۔ تورات کی اس پیشگوئی اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کی تکمیل یوں ہوتی ہے کہ ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد قصی نام کا ایک سردار قریش کے منتشر قبیلوں کو مکہ معظمہ میں آباد کرتا ہے۔ وہ ان کی اجتماعی زندگی کو ایک نظم دیتا ہے، ان کے مختلف قبیلوں کو مختلف کام سپرد ہوتے ہیں، دار الندوہ بنتا ہے جس میں سب جمع ہو کر اپنے فیصلے کرتے ہیں، حج اور باہر سے آنے والوں کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ گویا تمہید ہے خاتم النبیین کی بعثت کی۔ قصی بن کلاب کی یہ جماعت اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے سمجھتی تھی اور حضرت ابراہیم محض اسماعیلی عربوں کے جد اعلیٰ نہ تھے بلکہ مسیحی اور موسوی ملتیں بھی ان کو اپنا پیشوا مانتی تھی۔ اس لیے قصی کی یہ جماعت محض عربوں کی سرداری پر اکتفا کرنا نہیں چاہتی تھی، اس کے بڑے بلند حوصلے تھے۔ یہ ایک طرف تو عرب قبائل کو اپنے زیر اثر بنانے میں کوشاں تھیں اور دوسری طرف عراق و شام تک کے علاقوں میں اپنے تجارتی قافلوں کے ذریعے رسوخ پیدا کر رہی تھی۔ اس کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ ان سب قوموں کو یکجا کر کے ایک مجمع الاقوام بنائے اور اس کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس جماعت میں خاندانی روایت کے طور پر یہ خیال نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بہت بڑا نبی پیدا ہوگا جو ہمیں تمام اقوام کا سردار بنا دے گا۔ یہی جذبہ بنی اسرائیل میں بھی موجود تھا، چنانچہ اس بنا پر بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں خاندانوں میں باہمی رقابت بھی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور کو ان کے برابر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان کے نزدیک وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق تھا۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو بنی اسرائیل تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں نے ابراہیمی دین کو سب قوموں کا دین بنانے کے بجائے فقط ایک خاندانی یا زیادہ سے زیادہ ایک قوم کا دین بنا دیا۔ بنی اسرائیل میں سے بے شک مسیح علیہ السلام کی تعلیم غیر اسرائیلی لوگوں تک پہنچی اور ان کے حواریوں نے صائبیوں یعنی آرین قوموں میں بھی مسیحیت کی اشاعت کی، لیکن ہوا یہ کہ خود بنی اسرائیل نے مسیح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ یہود ان کی تعلیم سے بہت کم مستفید ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہودیوں نے تو حضرت مسیح کا انکار کیا، لیکن حضرت مسیح کے ماننے والوں نے یہود کے نبی حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب تورات کی سب سے زیادہ اشاعت کی۔ یہودی اور عیسائیوں کی ان کشمکشوں کا اثر قریش کے اہل الرائے بزرگوں پر بھی پڑتا رہا۔ انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے کس طرح بڑی سلطنتیں قائم کر لی ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ عیسائی ابراہیمی دین سے دور ہو گئے ہیں اور حنیفی ملت کی قیادت سنبھال نہیں سکے۔ یہودی تو ابراہیمی دین کی اشاعت میں ناکام ہو ہی چکے تھے، اس سلسلے میں عیسائی بھی زیادہ کامیاب نہ ہوئے۔ قصی کی اس جدید تنظیم کے بعد قریش مکہ میں یہ حوصلہ پیدا ہو رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جو ابراہیمی دین کی دعوت اور اس کے قیام کا مرکز بنے۔ قریش کا مکہ میں آباد ہونا اور قصی کے بعد ان میں ایک خاص نوع کی جماعتی زندگی کی ابتدا، اسے میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ایک نتیجہ سمجھتا ہوں۔ اس دعا کی تکمیل یوں ہو سکتی تھی کہ ایک امت ہو جو دنیا کی جملہ امتوں کی ہدایت کے لیے اٹھے، پھر اس امت کو بھی ایک امام کی ضرورت تھی جو اسے تعلیم و تزکیے کے ذریعے دنیا میں ابراہیمی دین کی اشاعت کے لیے تیار کرے۔ انفرادیت اور اجتماعیت۔ بدقسمتی سے ایک طویل زمانے سے ہمارے اہل علم تاریخ کو انفرادی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ مرض ہمارے ہاں مستبد بادشاہوں کے دور کی یادگار ہے۔ استبداد کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ جماعت کے بجائے فرد پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔
اور تاریخ کے اتار چڑھاؤ اور واقعات کے تغیر و تبدل کو اجتماعی قوتوں کے بجائے چند اشخاص کی کوششوں پر محمول کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری تاریخ کی کتابیں قوموں کی مجموعی زندگی اور ان کے ارتقاء و زوال پر بحث کرنے کے بجائے بادشاہوں اور ممتاز افراد کے حالات کی کھتونیاں بن گئی ہیں۔ انفرادیت پسندی کا یہ رجحان جس نے ہمارے اہل علم کو اس طرف ڈال دیا ہے کہ وہ اسلام کی اجتماعی قوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کا سارا زور افراد کی شخصیتوں کو اجاگر کرنے میں لگ جاتا ہے، چنانچہ قوموں کی زندگی اور ان کی ترقی میں اجتماعیت کو جو اہمیت حاصل ہے ہمارے اہل علم اس پر بحث کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے بیٹھتے ہیں تو مکے کی اجتماعی زندگی، قریش کا قومی نظم و نسق، قصی کے عہد سے قریش کی تنظیم و توسیع کے حالات جن کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے مشن سے بہت گہرا تعلق ہے، وہ ان باتوں کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اس طرح غور کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ساری نسل انسانی میں سے ایک مکمل اور برتر انسان پیدا کرے، وہ فرد فرید اور بے مثال شخصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہر عالم کے سامنے سیرت نبوی کا بس یہ موضوع ہوتا ہے جسے وہ اپنا علمی استعداد اور مخصوص فکری رجحان کے مطابق پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اس طرز پر ہمارے ہاں بڑی کثرت سے سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ہم نے جب سے یورپ کی سیاسیات کا براہ راست مطالعہ شروع کیا ہے، ہمیں اس انسانی اجتماع کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار تھا اس اجتماع کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کا بھی پورا موقع ملا ہے جو اب محنت کش طبقے بنا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کے لیڈر مذہب کے خلاف ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سوشلسٹ اپنے ما فی الضمیر کو چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتے، وہ علانیہ اور برملا طور پر مذہب پر حملہ کرتے ہیں، لیکن سرمایہ دار معنن تو مذہب کی مخالفت میں ان کے ہم نوا ہیں لیکن وہ بظاہر اس کا اعلان نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنی سیاسی مصلحتوں کے لیے مذہبی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ علانیہ مذہب کی مخالفت کر کے مذہبی طبقوں کی دشمنی نہیں خریدتے۔ سرمایہ داروں کا مذہب کی مخالفت نہ کرنا اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ مذہب کا بھلا چاہتے ہیں اور دل سے اس کے مخالف نہیں۔ اسی طرح محنت کش طبقوں نے جو اجتماع بنایا ہے، ہم نے ان کی اس اجتماعی تحریک کا لادینیت سے کوئی طبعی ربط محسوس نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک محنت کش طبقوں کی یہ تحریک اور لادینیت لازم و ملزوم نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جب کبھی انسانیت کے پسماندہ اور محنت کش طبقے کوئی اجتماع بنائیں تو لابودی طور پر وہ اجتماع لادینی اور مذہب کے خلاف ہو۔ غرض ہے کہ قومی زندگی میں ہم فرد کے بجائے انسانی اجتماع کو اہم مانتے ہیں، اور ہم نے شاہ صاحب کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ وہ بھی انفرادیت کے بجائے اجتماعیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے وہ دیوبند سے پڑھا ہے، اور دیوبندی اسکول جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے شاہ ولی اللہ کے اساسی فکر پر مرتکز ہے۔ چنانچہ دیوبند کی تعلیم، یورپ کی سیاسیات کا مطالعہ اور شاہ ولی اللہ کا فکر یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں تاریخ کے واقعات اور حوادث کو اجتماعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں ہم پھر اس امر کی صراحت کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اجتماعیت کے لیے لادینیت ضروری نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے انفرادیت کے مقابلے میں اجتماعیت کو بہت زیادہ نمایاں نہیں کیا۔ اس وقت ملک کی جو حالت تھی وہ اس قسم کے افکار کے کھلم کھلا اعلان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن زمانہ بدل گیا، بادشاہوں کا دور کبھی کا ختم ہو چکا، اب ہم شاہ پرستی کے عہد سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اور ان حالات میں کیا ضرورت ہے اور کون سا امر اس بات کا متقاضی ہے کہ شاہ صاحب کی طرح میں بھی اسلام کی اجتماعی تحریک کو نمایاں کرنے میں تأمل کروں۔ مجھے اس بات کو برملا کہنے میں زیادہ سے زیادہ یہی نقصان ہوگا کہ میرے دوستوں میں سے جن لوگوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی خدمت کو غور سے نہیں پڑھا وہ میری مخالفت کریں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہ طبقے کافی کمزور ہو چکے ہیں۔ اب ان کمزور طاقتوں کی رعایت کرنا اور ان کو گزند پہنچنے کے ڈر سے اپنی بات نہ کہنا بیکار سی چیز ہے۔ شاہ صاحب کے زمانے میں مسلمانوں کے اس طبقے کے پاس پھر بھی تھوڑی بہت طاقت تھی، اور اس کی حفاظت کے لیے شاہ صاحب نے اگر مصلحت وقت کا خیال رکھا تو ٹھیک کیا، لیکن اس 200 برس کے اندر سب کچھ لٹ چکا ہے، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جس کی حفاظت کے لیے مصلحت وقت کا خیال دل میں لایا جائے۔ اس بنا پر اور ان حالات میں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی اصلی تعلیم کو بے نقاب کر کے علی الاعلان تمام نوع انسانی کے سامنے پیش کر دوں۔ قرآن اور اجتماعیت۔ اس فیصلے کا میرے افکار پر پہلا اثر یہ ہوا کہ مجھے قرآن شریف کی اپنی تفسیر پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ چنانچہ میں نے اپنی انفرادی رجحان کے پیش نظر قرآنی تعلیمات سے پہلے جو مطالب اخذ کیے تھے ان کو اپنے ذہن سے خارج کر کے اسلامی اصولوں کی اجتماعی روح کو قائم کرنا اپنے لیے ضروری قرار دیا۔ مجھے اس امر کا یقین ہو چکا تھا اور میں نے اس حقیقت کو خوب جان لیا تھا کہ قرآن شریف کو اس طرح سمجھے بغیر اسے دنیا کی اقوام کے سامنے پیش کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اگر قرآن شریف کی تعلیم کا لب لباب صرف یہ ہو کہ وہ ایک اکمل ترین انسان کے ذریعے نازل ہوئی ہے اس لیے تمام دنیا کو یہ پیغام سننا چاہیے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہر قوم اپنے بزرگ اور مقتدا کو اکمل ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، اور خاص طور پر مسیحی قومیں حضرت عیسیٰ کو برتر ثابت کریں گی۔ ظاہر ہے اس طرح قرآن کا جو مقصد ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔
برعکس اس کے اب فرد کے بجائے جماعت پر زور دیتا ہوں اور انفرادیت کے خلاف اجتماعیت کا قائل ہوں۔ میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا پہلا نتیجہ تو یہ تھا کہ مکے میں قریش کی اجتماعی حیثیت معرض وجود میں آئی، کیونکہ قریش کا فقط یہ اجتماع ہی دین ابراہیمی کا محافظ اور پھیلانے والا بن سکتا تھا۔ البتہ ضرورت تھی اب ایک ایسے فرد کی جو ان کو دینی تعلیم دے اور ان میں قیادت کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اب دنیا کی دوسری اقوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے قریش ہی کے ذریعے متعارف ہو سکی، اس لیے آپ کا تعلق باقی دنیا سے قریش کے واسطے سے ہوا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اقوام عالم نے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے نہیں جانا تھا، بلکہ وہ اس اجتماعی تحریک کے بدولت جس میں قریش پیش تھے اسلام سے واقف ہوئیں۔ یعنی اسلام کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام تر زور ڈالنے کے بجائے اس اجتماعی تحریک کو سامنے رکھنا چاہیے جو اس ذات اقدس کے ارد گرد ظہور پذیر ہوئی تھی۔ اسلام کو اس طرح سمجھنے سے میرے بہت سے عقدے حل ہو گئے ہیں۔ قریش کے معاملے میں بھی میں ان سے کسی خاص گروہ کی خصوصیت اور اس کے امتیاز کا قائل نہیں رہا، چنانچہ ہاشمیت، صدیقیت اور فاروقیت کے الفاظ میرے دماغ سے نکل چکے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ الائمۃ من القریش، یعنی قریش میں سے امام ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ 12 سردار ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس بیان سے میرا مقصود یہ بتانا ہے کہ یہاں قریش کا بحیثیت مجموعی ذکر کیا گیا ہے، قریش میں سے کسی خاص خاندان کو مخصوص نہیں کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے چیزوں کو اجتماعی طور پر سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور انفرادیت کے رجحان نے ہمارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ یہ اجتماعیت اور اجتماعی فکر ہی کا اثر ہے کہ میں سورہ بقرہ کی آخری آیت لا نفرق بین احد من رسولہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لائیں۔ ان انبیاء میں ایک فرد اکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چنانچہ جماعت انبیاء سے قطع نظر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا میرے نزدیک اب کافی نہیں۔ غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اوصاف میں اس قدر انہماک کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کی ہوئی جماعت کی قدر و قیمت ہماری نظروں سے جاتی رہتی ہے۔ ہمارے اس غلط تخیل کو درست کرنے کے لیے قرآن شریف کا ایک اشارہ کافی ہے۔ سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ والذین آمنوا معہ بھی ارشاد ہوا ہے، یعنی آپ کی تمام کامیابیوں کو آپ کا اور آپ کی جماعت کا کام بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور روایت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت برسر حق رہے گی۔ اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہوں گے اس پر چلنے والی جماعت برسر حق ہوگی، نقل کیا گیا ہے۔ ہمارے اس فکر کی تائید اس دعا سے بھی ہوتی ہے جو قرآن عظیم نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ دعا سورہ فاتحہ میں مذکور ہے۔ اس میں صراط مستقیم کی تفسیر صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سیدھا راستہ وہ ہے جس کے چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کا تعین خود قرآن مجید نے کر دیا ہے۔ اس کے نزدیک الذین انعمت علیہم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا گروہ ہے۔ اس سے زیادہ قرآن مجید کے اجتماعی تصور کے حق میں اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لیکن معلوم نہیں کیوں ہماری توجہ ادھر نہ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اجتماعیت سے بے التفاتی برتی اور انفرادیت کے دلدل میں پھنس گئے۔ جامع انسانیت نظریہ۔ قرآن کا اس طرح مطالعہ کرنے سے میرے دماغ پر دوسرا اثر یہ ہوا کہ میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کتاب دنیا کی تمام اقوام کو ایک انٹرنیشنل انقلاب کی دعوت دیتی ہے، اور اس کا مقصود اصلی یہ ہے کہ تمام انسانیت کو ایک نقطۂ نظر پر جمع کرے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کے پیش نظر یہ ہے کہ دنیا کے سب دینوں سے اعلیٰ دین، یعنی سب فکروں سے بلند تر فکر یا سب سے بلند بین الاقوامی نظریہ جو ساری انسانیت پر جامع ہو، اس کی طرف لوگوں کو بلائے اور ان سے اس پر عمل کرائے۔ انٹرنیشنل انقلاب کا یہ مضمون میں نے قرآن مجید کی آیت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سے استنباط کیا ہے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک قوم ایک مذہب کو اختیار کرتی ہے اور یہ مذہب اس کے قومی افکار و اعمال کا مقدس حصہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح دنیا میں ہر قوم کا اپنا علیحدہ دین وجود میں آ گیا۔ اب قرآن تمام انسانیت کے لیے ایک دین پیش کرتا ہے، اور اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا قرآن کا مقصد ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے تمام اقوام میں انقلاب پیدا کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن کے اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ تعلیم و تربیت اور وعظ و ارشاد کے ذریعے یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جاتا۔ اگر یہ چیز اس طرح ممکن ہوتی تو جنگ و جدل اور جہاد کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور تمام قومیں خوشی سے اس دین حق کو قبول کر لیتی۔ لیکن اوپر کی آیت کے آخری حصے میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا جملہ بھی ہے،
اس کے معنی یہ ہے کہ مشرکوں کو یہ ناپسند ہے کہ وہ اس دین حق کا غلبہ دیکھیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ ناپسندیدگی اور کراہت اس دین حق کی راہ میں ضرور حائل ہوگی۔ اس لیے ایک ایسی مرکزی طاقت کی لامحالہ ضرورت پڑے گی جس کے زور سے اس دین کو غالب کیا جائے، یہ ہے انقلاب۔ چونکہ اس کا دائرہ ایک ملک یا ایک قوم تک محدود نہیں بلکہ یہ ساری انسانیت پر جامع ہے، اس لیے یہ انقلاب انٹرنیشنل ہوگا۔ چنانچہ قرآن دنیا میں اسی انٹرنیشنل انقلاب کا پیغام ہے۔ آج کل ہندوستان میں عام طور پر یہ خیال پھیلایا جا رہا ہے کہ عدم تشدد کے ذریعے بھی اقوام پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی انقلاب کے لیے جنگ کرنا ضروری نہیں۔ چنانچہ عدم تشدد کو اس طرح ماننے والے کہتے ہیں کہ اب جو انقلاب ہوگا وہ اس نئے طریقے پر ہوگا۔ ظاہر ہے اب تک انقلاب کا جو مفہوم لیا جاتا تھا یہ چیز اس سے بالکل جدا ہے۔ عدم تشدد کے ذریعے انقلاب کرنا یہ خیال اب تک تو ایک نظریے سے آگے نہیں بڑھا، اس لیے جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو لے اور تجربے کی کسوٹی پر اسے پرکھ نہ لیا جائے اس کو صحیح ماننا اور انقلاب کے پہلے طریقوں کو اس کی وجہ سے منسوخ سمجھنا صحیح نہیں۔ میرے نزدیک انقلاب کی منزل میں ایک حد تک عدم تشدد کا پابند ہونا پڑتا ہے، اور ذاتی طور پر میں ایک محدود زمانے کے لیے عدم تشدد کی پالیسی اپنے لیے معین بھی کر چکا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں بڑی بڑی مقدس ہستیوں نے عدم تشدد کی پالیسی کو ایک خاص وقت کے لیے اپنے لیے ضروری سمجھا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ عدم تشدد کے ذریعے ہمیشہ کام نہیں نکل سکتا، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر تشدد کی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے۔ حزب اللہ۔ قرآن کا مقصد اگر انٹرنیشنل انقلاب مان لیا جائے تو اس کے لیے 3 چیزوں کا تعین ضروری ہے۔ نمبر 1، انٹرنیشنل انقلاب کا آئیڈیا یعنی نصب العین یا مطمح نظر۔ نمبر 2، انٹرنیشنل انقلاب کا پروگرام۔ نمبر 3، اس پروگرام کو چلانے والی کمیٹی۔ آئیڈیا کا ترجمہ ہماری زبان میں عموماً مطمح نظر یا نصب العین کیا جاتا ہے، مگر یہ ترجمہ آئیڈیا کے مفہوم کو پوری طرح واضح نہیں کرتا۔ سیاسی اہل فکر اس اصطلاح کو خاص معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مختصراً اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جو طریق عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ مقصد ضرور بالضرور اسی شکل میں تکمیل پذیر بھی ہو، بلکہ یہ کہنا جائز ہے کہ آئیڈیا مکمل صورت میں کبھی متحقق ہو نہیں سکتا۔ اس کا کام تو صرف طریق عمل کی طرف فقط رہنمائی کرنا ہے۔ اس کی مثال ایک ستارے کی سمجھیے کہ ہم اس سے اپنی جہت معین کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانیت کو ایک عرفہ اور اعلیٰ مقام پر لے جانے کے لیے ایک آئیڈیا مقرر کر دیا جاتا ہے، اور فعال جماعتیں اس آئیڈیا کو اپنے سامنے رکھتی ہیں اور اس کی مدد سے اپنا رخ درست کرتی رہتی ہیں۔ یہ آئیڈیا کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک حد تک اس کی مثال قبلے کی طرف منہ کرنے کی ہے۔ ہر انقلاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جماعت یا پارٹی اس انقلاب کی پشت پناہ ہو اور اسے وہ اپنا لے۔ اس انقلابی پارٹی کا ایک نہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور اس کے لیے اسے پروگرام بھی بنانا پڑتا ہے۔ کوئی انقلاب ان 3 چیزوں کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چنانچہ اسے ضرورت ہوتی ہے اول ایک آئیڈیا کی، دوسرے ایک پروگرام کی، اور تیسرے ایک پارٹی یا حزب کی جو اس پروگرام کو چلائے۔ میرے نزدیک اسلام ایک عالمگیر اور بین الاقوامی انقلاب کی دعوت دیتا ہے۔ اس انقلاب کا آئیڈیا میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ہے۔ اس انقلاب کے پروگرام کی وضاحت سے پہلے اس پارٹی یا حزب کا تعین ضروری ہے جس کے ہاتھوں میں یہ پروگرام نافذ ہوگا۔ قرآن کی انٹرنیشنل انقلاب کو جو پارٹی کامیاب بنانا اپنا مقصد حیات قرار دیتی ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کے فرائض اور مقاصد کے سلسلے میں قرآن عظیم کی مختلف صورتوں میں کافی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا وغیرہ سے قرآن میں مومنین کو خطاب کیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ کفار اور منافقین کے راستے پر نہ چلے یا فلاں فلاں حکم کی اس طرح پابندی کریں، ان تمام احکامات اور بیانات کو حزب اللہ کا پروگرام سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کے ضمن میں اسی حزب اللہ کو مخاطب کیا ہے، اور یہ حزب اللہ مشتمل ہے ان سب افراد پر، مردوں پر، عورتوں پر، عرب پر اور عجم پر، جو کسی نہ کسی زمانے میں قرآن کے انٹرنیشنل انقلاب کو برسر کار لانا چاہیں گے۔ اس حزب اللہ کا پہلا نمونہ مہاجرین اور انصار کا گروہ ہے، جسے قرآن نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا نام دیا ہے۔ اس گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد قرآن کے انقلاب کو کامیاب کر کے دکھایا۔ ان کے بعد حزب اللہ کا سلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا بلکہ وہ برابر جاری رہے گا۔ ان کے بعد والوں کو قرآن نے والذین اتبعوہم باحسان سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں وہ سب مسلمان قومیں شامل ہیں جو قیامت تک قرآن کے پروگرام کو چلانے کے لیے سرگرم عمل رہیں گی۔ یہ ہے قرآن کے انٹرنیشنل انقلاب کا آئیڈیا اور اس کا پروگرام۔ اب سوال انقلاب کی مرکزی کمیٹی کا رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک قرآن کی آیت السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اس مرکزی کمیٹی کا تعین کرتی ہے۔ مسئلہ خلافت و امامت۔ خلافت و امامت کے مسئلے پر یہاں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں، مگر اس موضوع کے متعلق یہاں ایک آدھ اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ اہل سنت کا تھا
اور دوسرا شیعیان اہل بیت کا۔ ہمارے اصول پر مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کے اختلاف کا تدارک نہایت آسان ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت کے معاملے میں سب پر مقدم کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی ذات ایسے کمالات کی حامل تھی کہ صحابہ کی پوری جماعت میں سے کوئی اور ان کمالات میں حضرت ابوبکر کا مقابل نہ تھا، بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک مرکزی جماعت تھی جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چننے کا اختیار تھا۔ اس جماعت کا قرعہ انتخاب حضرت ابوبکر پر پڑا، اس لیے اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ اگر یہ مرکزی جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کو ترجیح دیتی تو مسلمانوں کے لیے اس کے اس فیصلے کو ماننا بھی اسی طرح ضروری اور فرض ہوتا۔ دراصل منصب خلافت کے لیے جس قدر استعداد اور اہلیت ضروری تھی وہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھی۔ میرے خیال میں مسلمانوں میں خلافت کے مسئلے میں یہ سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا فلاں کو فلاں صحابی پر کیوں ترجیح دی گئی، اور نہ اس سلسلے میں فضائل اور مناقب گنانے مناسب تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اس مسئلے کے متعلق خواہ مخواہ گروہ بندی پیدا ہو گئی، حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے نظام اسلام کو چلانے کے لیے جو جماعت چھوڑی تھی اس کا فیصلہ تھا کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے۔ یہ جماعت مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، صادق آتا ہے۔ ظاہر ہے صحابہ کی اس جماعت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور باعث خوشنودی تھا، اس لیے کسی کو ان کے فیصلے کے متعلق چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے دور اول میں مرکزی کمیٹی کے اس طرح کے وجود کا تعین بظاہر میرے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے، لیکن اگر قرۃ العینین اور ازالۃ الخفا کو غور سے پڑھا جائے تو شاہ ولی اللہ صاحب کا رجحان فکر بھی اسی طرف مائل نظر آئے گا۔ میرا اس ضمن میں صرف یہ کام ہے کہ شاہ صاحب کی بات کو عام سمجھدار طبقے تک پہنچا رہا ہوں۔ عجب سورہ جمعہ میں جہاں اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین یعنی عربوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ سورہ جمعہ کی پوری آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ وہی ذات اقدس ہے جس نے امیین میں سے ان کے لیے رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ نیز اس ذات اقدس نے اس رسول کو ان لوگوں کے لیے بھیجا جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ بے شک یہ ذات بڑی عزت والی اور حکمت والی ہے۔ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی تفسیر میں ایسی روایات موجود ہیں جن سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اس سے ایرانی قوم مراد ہے۔ ایران اس زمانے میں آرین یعنی سائبی قوموں کا مرکز تھا، اس سے پہلے ہندوستان کو یہ مرکزیت حاصل تھی۔ ہمارے نزدیک وآخرین منہم کے مصداق اہل ایران ہندوستان والے اور اس ضمن میں جو اور ان کے ساتھ شامل ہو ہیں۔ امیین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ تو اسلام کا قومی منصب تھا۔ آخرین منہم کو ہم قرآن کی بین الاقوامی تعلیم کا حاصل سمجھتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جیسے امیین کے لیے ہے ویسے ہی آخرین کے لیے بھی ہے۔ قرآن حکیم کی اس اجتماعی تحریک کا پہلا مرکز قریش تھا۔ قریش کی حکومت تقریباً 500 سال تک رہی۔ اس کے ابتدائی دور میں قریش میں سے وہ 12 سردار ہوئے جن کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان سرداروں نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کو مٹا کر دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے پر اپنی سلطنت قائم کی۔ اس حکومت کو اگر سیاسی اعتبار سے جانچا جائے تو وہ انسانیت کے لیے ایک نمونے کی حکومت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ولید بن عبد الملک نے ایک دفعہ کہا تھا کہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کی حکومت شام میں تھی، بے شک وہ نبی تھے، تم اس سے قطع نظر کر لو، اس کے بعد میری حکومت کو دیکھو اور مقابلہ کرو۔ کوئی اندھا نہیں جس کے لیے میں نے عصا بردار مقرر نہ کیا ہو، اور کوئی بھوکا اور بیمار نہیں جس کو کھانا اور دوا نہ پہنچی ہو۔ ولید بن عبد الملک کی یہ حکومت ایک عرب بادشاہ کی حکومت ہے، خلیفہ راشد کی حکومت نہیں۔ خلیفہ راشد کی حکومت تو گویا ایک آئیڈیل مثالی حکومت ہے، اس کی نظیر پھر مسلمان پیدا ہی نہیں کر سکے۔ لیکن قریش کے ان 12 سرداروں کی حکومت بھی کچھ کم شاندار نہ تھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی حکومت کو اجتماعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے۔ بے شک یہ لوگ اپنے گھروں میں قیصر و کسریٰ سے بھی زیادہ شاندار زندگی گزارتے تھے، اور ان کے شاہی خاندان کے افراد بھی دولت و ثروت کی نعمتوں سے پوری طرح متمتع ہوتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی اجتماع اور اس کی ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھتے اور رعایا کے عمومی مفاد کو نظر انداز نہ کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے مؤخرین نے تاریخ کو اجتماعی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا، اور بجائے اس کے وہ بحیثیت مجموعی کسی تحریک، حکومت یا اجتماع کو دیکھتے، وہ بادشاہوں کی خانگی زندگیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخوں میں ان فرما رواؤں کے ذاتی اور شخصی نقائص بہت بڑا چڑھا کر بیان کیے گئے ہیں،
اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مورخ کے نزدیک جس خاندان کو حکومت ملنی چاہیے تھی اس خاندان کی حکمران خاندان سے جنگ ہے۔ ظاہر ہے ان حالات میں قلم بدست دشمن کا معاملہ تھا، اس لیے یہ مورخ ان حکمرانوں کے متعلق جو کچھ بھی لکھتے کم تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اب ہم تاریخ کو اس طرح نہ پڑھیں۔ ایک بادشاہ نے عام انسانیت کے لیے جو کچھ کیا ہمیں اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اگر شاہان اسلام کے اجتماعی کام اچھے تھے تو ان کے شخصی نقائص اور ان کا اوروں سے تھوڑا سا مالی تفوق یہ ایسی چیزیں نہیں کہ ہم انہیں اتنی زیادہ اہمیت دیں۔ آخر مسلمانوں کے علاوہ اور قوموں میں بھی بادشاہ گزرے ہیں، مسلمانوں کے ان فرما رواؤں کا ان سے مقابلہ کیجیے۔ بے شک اسلامی حکومتوں کا یہ عہد مطلق العنانی کا عہد تھا اور بادشاہ جو چاہتے تھے کرنے کے مجاز ہوتے تھے، لیکن اس زمانے میں ملک میں ایسی با اثر جماعتیں بھی ہوتی تھی جو ان مطلق العنان بادشاہوں میں اعتدال پیدا کرتی تھی اور ان کو حد سے آگے بڑھنے میں روک دیا کرتی تھی۔ یہ فقہاء اور صوفیہ کی جماعتیں تھیں۔ فقہاء قانون کو نافذ کرنے میں بالکل آزاد تھے۔ ایک فقیہ قاضی القضات ہوتا تھا اور ساری قلمرو کے قاضی اس کے ماتحت ہوتے، چنانچہ بادشاہ ان قاضیوں کے فیصلوں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتا تھا۔ حاشیہ: سلطان سلیم عثمانی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اپنی ماتحت عیسائی رعایا کو زبردستی مسلمان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نزدیک ان کے مسلمان ہونے سے سلطنت کو استحکام حاصل ہوتا، آئے دن کے خرخشے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے، لیکن سلطان کے اس فیصلے میں شیخ الاسلام مزاحم ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ قانون اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ گو سلیم بڑا مستبد، سفاک اور خودسر مشہور تھا، لیکن قانون کے سامنے اسے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ متن: اس طرح اسلامی قانون بادشاہ کی سیاست سے آزاد رہتا اور اس کی سلطنت میں ایک مستقل حیثیت تسلیم کی جاتی۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں ایسی چیزوں کا علم ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے نالائق جانشینوں نے اپنے سب سے بڑے قاضی کی اپنی خاص مجلس میں نہایت بے توقیری کی۔ اس پر قاضی مذکور کے بعض احباب نے اس کو شرم اور غیرت دلائی۔ قاضی کا جواب یہ تھا کہ اگرچہ اس شخص نے میری ہتک کی ہے، لیکن چونکہ یہ قضا کے فیصلوں میں میرا قلم نہیں روکتا، اس لیے میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے اپنی شخصی ہتک کو گوارا کر لیتا ہوں۔ پہلے جب میں تاریخ کو انفرادی نقطۂ نظر سے دیکھنے کا عادی تھا تو میں قاضی کی اس بے عزتی کرنے والے بادشاہ محمد شاہ کا سب سے بڑا جرم اس کے اس فعل کو قرار دیتا تھا، لیکن جب سے میرا زاویہ نگاہ بدل گیا ہے اور میں تاریخ کو اجتماعی نظر سے دیکھنے لگا ہوں، میں اس ہتک کرنے والے بادشاہ کے اس فعل کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ سب خرابیوں کے باوجود اس میں یہ خوبی تو تھی کہ وہ قانون کی آزادی میں دخل نہیں دیتا تھا۔ اسلامی سیاست کی یہ خصوصیت کہ بادشاہ اور اس کے کارندے قاضی کے فیصلوں میں مخل نہیں ہوتے تھے، منصور، مہدی اور ہارون کے زمانے سے ایک حقیقت بن چکی تھی، اور قریش کی ان حکومتوں کے آخر تک اس پر نہایت سختی سے پابندی ہوتی رہی۔ یہ لوگ قاضی کے فیصلوں کو گویا خدا تعالیٰ کا حکم سمجھتے تھے اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ملک کا دوسرا عنصر جو ان مطلق العنان بادشاہوں کی زیادتیوں اور بے اعتدالیوں کے آڑے آیا کرتا تھا، صوفیہ کا گروہ تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی متوفی 561 ہجری بغداد میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے خلفاء کے احکام پر تنقید کیا کرتے تھے، اور خلفاء تھے کہ آپ کی ان باتوں کو شیر مادر کی طرح پی جاتے۔ عربی حکومت کا یہ آخری دور تھا۔ اس سے پہلے جب عربی حکومت میں زیادہ قوت تھی اور اس کے فرما رواں بڑی طاقت اور دولت و اقبال کے مالک تھے تو وہ صوفیہ اور زہاد کی صحبت اور نصیحت کو اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ خطیب بغدادی نے خلیفہ ہارون الرشید کے متعلق اس قسم کے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اسلامی اجتماع کی قیادت پہلے تو عربوں کے ہاتھ میں رہی، اس کے بعد عدم اس کے مالک بنے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ قریش کی اموی خلافت کے دوران میں نو مسلم ایرانیوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ عباسی آئے تو اسلامی ایران ان کے ساتھ مل کر حکومت کا کام سیکھنے لگا۔ اس طرح خلفائے عباسیہ نے ایرانیوں کو حکومت کے لیے تیار کر دیا۔ بغداد میں تو خلفائے عباسیہ کے وزیر اور ماتحت کی حیثیت سے اسلامی سلطنت میں وہ شریک تھے، لیکن ادھر مشرق میں انہوں نے اپنی مستقل حکومتوں کی بنا رکھی۔ چنانچہ جب بغداد زوال کے نرغے میں آیا تو مشرق میں بخارا کی حکومت کا زور بڑھ گیا۔ بخارا کی حکومت کمزور پڑی تو غزنی کا ستارہ چمکا۔ غزنی سے ایرانی مسلمانوں کا مرکز لاہور میں منتقل ہوا اور لاہور آگے چل کر دہلی کے مرکز کا پیش خیمہ بنا۔ اب اگر اسلام کو محض عربی اقوام تک محدود کر دیا جائے اور عربوں کا عروج و زوال اسلام کے عروج و زوال کے مترادف سمجھ لیا جائے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے اہل علم کا دستور بن گیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کی یہ تمام محنتیں جو بغداد، بخارا، غزنی، قاہرہ، دہلی کے مرکزوں کو با اقتدار اور شاندار بنانے میں صرف ہوئی، سب بیکار تھیں، اور یہ سارے کے سارے مرکز اسلامی اجتماع کے حق میں دنبل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔
بدقسمتی سے آج ہم اپنے عرب بھائیوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا دیکھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ جب سے ہم نے اسلام کی اساسی حکمت کو بین الاقوامی قرار دیا ہے اور ہم قرآن عظیم کو انٹرنیشنل انقلاب کی دعوت کا حامل سمجھتے ہیں، اس وقت سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو جماعت یا گروہ بھی قرآن کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے میں کوشاں ہو، خواہ وہ عربوں میں سے ہو یا عجم میں سے، وہ سب کے سب ایک ہی درجے پر سمجھے جائیں گے۔ چنانچہ اسی بنا پر ہمارے نزدیک قرآن کے مقاصد کو پورا کرنے والے عرب اور پھر ان کے بعد عجم ایک ہی درجے پر آ جاتے ہیں، اور جس طرح ہم قریش میں کسی خاص خاندان کا امتیاز نہیں مانتے، اسی طرح ہم اسلامی ملت میں عربوں کی انفرادیت کے قائل نہیں اور ان کی قومی برتری یا شخصی بڑائی کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ بے شک عرب اسلام کی اجتماعی تحریک کے امام ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے اصولوں پر ایک اجتماع کی تشکیل کی، اس لحاظ سے وہ تمام انسانی نسلوں کے لیے قیامت تک قرآن کی اجتماعی زندگی کا ایک نمونہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب عربوں کی مرکزی قوت کمزور ہو گئی اور ان کا اقتدار باقی نہ رہا تو خدا نخواستہ اسلام بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے نزدیک امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات اور قسطنطنیہ پر ان کے حملے کی جس قدر عزت و منزلت ہے، سلطان محمود غزنوی کی کشور کشائیوں کی بھی ہم ویسی ہی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن سے عربی اور عجمی فرق کس طرح کلیتاً زائل ہو گیا ہے، یہ چیز اس کا ایک نمونہ سمجھیے۔ حاشیہ: شاہ ولی اللہ صاحب تفہیمات الہیہ صفحہ 264 میں لکھتے ہیں، کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا ذائچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائچے سے پوری مشابہت رکھتا تھا۔ شاہ صاحب کے الفاظ ملاحظہ ہوں: در کتب تاریخ یافتہ می شود کہ ذائچہ سلطان محمود غزنوی با ذائچہ طالع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت تمام داشت از جہت مواضع کواکب سیارہ ناظرات آہا و قران علویین و بسعودیت شمس و مریخ و مانند آن، پس فتوح و مجاہدات عظیمہ السلطان محمود بظہور رسید۔